السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چند بری عادتوں کے بارے میں بتاؤں گی، تو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے پورا دیکھیں۔ یہ بہت ہی ضروری باتیں ہیں، اسے ہر مسلمان بھائی بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں پہلی چیز ہے جھوٹ، جو کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ یہ وہ گندی گھناؤنی ذلیل عادت ہے کہ دین و دنیا میں جھوٹے کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جھوٹا آدمی ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور ہر مجلس اور ہر انسان کے سامنے بے وقار اور بے اعتبار ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا ہے کہ کان کھول کر سن لو کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے اور خدا کی رحمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں اور بہت سی حدیثوں میں جھوٹ کی برائیوں کا بیان ہے، اس لیے یاد رکھو کہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ اس لعنتی عادت سے زندگی بھر بچتا رہے۔ بہت سے ماں باپ بچوں کو چپ کرانے کے لیے ڈرانے کے طور پر کہہ دیا کرتے ہیں کہ چپ رہو گھر میں ماؤ بیٹھا ہے، یا چپ رہو صندوق میں لڈو رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ گھر میں نہ ماؤ ہوتا ہے اور نہ صندوق میں لڈو ہوتا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ یہ سب بھی جھوٹ ہے۔ اس قسم کی بولیاں بولا کر ماں باپ گناہ کبیرہ کرتے رہتے ہیں، اور اس قسم کی باتوں کو لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ہر وہ بات جو واقعہ کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہے، اور ہر جھوٹ حرام ہے۔ خواہ بچے سے جھوٹی بات کہو یا بڑے سے آدمی سے جھوٹی بات کہو یا جانور سے جھوٹ، بہرحال جھوٹ ہے اور جھوٹ حرام ہے۔ کب اور کون سا جھوٹ جائز ہے؟ کافر یا ظالم سے اپنی جان بچانے کے لیے یا دو مسلمانوں کو جنگ سے بچانے اور صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹی بات بول دے تو شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، مگر جہاں تک ہو سکے اس موقع پر بھی ایسی بات بولے اور ایسی الفاظ منہ سے نکالے کہ کھلا ہوا جھوٹ نہ ہو، بلکہ کسی معنی کی لحاظ سے وہ صحیح بھی ہو۔ اس کو عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں۔ مثلاً ڈاکو نے تم سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے کہ نہیں، اور تم کو یقین ہے کہ اگر میں اقرار کر دوں گا تو ڈاکو مجھے قتل کر کے میرا مال لوٹ لے گا، تو اس وقت تم یہ کہہ دو کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اور نیت یہ کر لو کہ میری جیب یا میرے ہاتھ میں کوئی مال نہیں ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے تمہارا یہ کہنا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے یہ سچ ہے۔ اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس کو لازم ہے کہ وہ دل سے اس جھوٹ کو برا جانتے ہوئے جان و مال کو بچانے کے لیے صرف زبان سے جھوٹ بول دیں اور اس سے توبہ کر لیں۔ اب بات کر لیتے ہیں فضول بکواس کی۔ مردوں اور عورت کی بری عادتوں میں سے ایک بری عادت زیادہ بولنا اور فضول بکواس ہے۔ کم بولنا اور ضرورت کے مطابق بات چیت کرنا یہ بہت ہی پسندیدہ عادت ہے۔ ضرورت سے زیادہ بات اور کی بکواس فضول کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی باتیں بھی زبان سے نکل جاتی ہے جس سے بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں اور سروے فساد کے طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ناپسند ہے کہ بلا ضرورت کیل اور کال اور فضول اقوال آدمی کی زبان سے نکلے۔ اسی طرح کثرت سے لوگوں کے سامنے کسی چیز کا سوال کرتے رہنا اور فضول کاموں میں اپنے مالوں کو برباد کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی زبان و فضول کی باتوں میں ہمیشہ بچائے رکھو، کیونکہ بہت سی فضول باتیں ایسی بھی زبان سے نکل جاتی ہے جو بولنے والوں کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔
اس لیے تمام بزرگوں نے یہ فرمایا کہ 3 عادتوں کو لازمی پکڑو: کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، کیونکہ زیادہ بولنا، زیادہ سونا اور زیادہ کھانا یہ عادتیں بہت ہی خراب ہیں۔ ان عادتوں کی وجہ سے انسان دین اور دنیا میں ضرور نقصان اٹھاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی گناہ کرنے سے بچے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔